بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہما گزشتہ کئی ہفتوں سے نہ جانے کہاں گم رہتی تھی۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ اس کے شوہر نے اسے سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ عقیل صاحب انتہائی سلجھی ہوئی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ہما کی کیفیت کو محسوس کیا تھا مگر اسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ آج ہما نے پھر وہی خواب دیکھا تھا، وہ جو متواتر کئی ہفتوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ہر خواب کے بعد اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس خواب میں کوئی نہ کوئی سچائی ہو، مگر وہ سچائی تک کیسے پہنچے، یہی خیال اسے پریشان کیے دے رہا تھا۔ کیونکہ عقیل صاحب ایک حقیقت پسندانہ انسان تھے، خوابوں اور وہموں پر ان کا یقین بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ ان کے پوچھنے کے باوجود ٹال گئی تھی۔ انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، مگر تواتر کے ساتھ خواب آنا اسے بے چین کر دیتا تھا۔ جنوری کی وہ صبح 5:10 پر وہ بیدار ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج اس حقیقت کو جان کر ہی رہے گی۔ 7:30 بجے عقیل صاحب ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تھے۔ پھر اس نے اپنی ساس کو ناشتہ دیا اور سودا لانے کے لیے بازار جانے کا کہہ کر مین روڈ تک چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس کو وہی جگہ نظر آئی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، یہ تو وہی جگہ ہے۔ آج اسے اپنی منزل نظر آ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، میں یہاں کیسے پہنچوں؟ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اس نے دیکھا اس عمارت کے سامنے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ ٹرک ڈرائیور اس میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی کار ٹرک کے پیچھے کھڑی کر دی۔ آج جمعے کا دن تھا، اس وقت دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ہمت کی، پھر اپنی کار سے نکلی اور ٹرک کے اوپر چڑھ گئی۔ جب وہ ٹرک کے عین درمیان میں پہنچی تو اس نے شیشے کی بڑی کھڑکی سے عمارت کے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں وہ لرزہ خیز منظر بھی اس کی نظر کے سامنے تھا، وہ جو خواب میں بار بار دیکھ چکی تھی۔ 5 منٹ تک کھڑکی سے عمارت کے اندر جھانکنے کے بعد وہ خاموشی سے ٹرک سے نیچے اتر آئی۔ واپس آتے ہوئے ٹرک سے کار تک کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی تو پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب اس کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ وہ اس معاملے کو اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتی تھی، اسے عقیل صاحب کو بتانا ہی تھا۔ کسی طرح وہ گھر تک پہنچی، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جمعے کے دن اختر صاحب نماز جمعہ کے بعد گھر آ رہے تھے۔ آج وہ گھر میں داخل ہوئے تو ہما بخار میں پڑی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جو وہ چھپا رہی تھی اور عقیل صاحب کو بری طرح بے چین کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کا تیز بخار دیکھا تو سر پر پٹیاں رکھنے لگے۔ اچانک ہما نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ اسے صحیح اور سچ سمجھیں گے، حتی الامکان اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ عقیل تو خود اس انتظار میں تھے کہ کب ہما اپنی خاموشی توڑے گی اور ان سے اپنی پریشانی شیئر کرے گی۔ پھر انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تو ہما نے ساری بات عقیل کو بتا دی اور کہا، آپ اس معاملے میں اپنے دوست کو بھی شریک کر لیں تاکہ وہ معاملے کو سنبھال سکیں۔ پہلے تو یہ سب سن کر عقیل صاحب سناٹے میں آ گئے، پھر انہوں نے خود پر قابو پا کر ہما کو تسلی دی کہ وہ اس معاملے کو اب اپنے طور پر حل کریں گے۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تاکہ ہما کا دھیان کچھ تبدیل ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کا ذکر اپنے دوست سے کیا کہ عقیل کے دوست کے بھائی کو بھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھے۔
پھر وہ علاج کے لیے ایک حکیم کے پاس پہنچے۔ وہ ماہر نباز تھے، نبض دیکھ کر مرض کو پہچان لیا کرتے۔ انہوں نے 15 دن تک احمد صاحب کو حکیمی دوائیں دیں، پھر اچانک کہا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب آپ کو جو کچھ کھانا ہے بے دھڑک کھائیں، اور آپ کو اب کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ احمد جمال صاحب کو شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال حکیم صاحب کے کہنے پر انہوں نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب وہ پرہیز سے بھی عاجز آ چکے تھے۔ اپنا پسندیدہ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ بہت پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد خوشی سی محسوس ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، اتنے دنوں بعد جو پرہیز ٹوٹا تو تقریباً روزانہ ہی ان کی موٹر سائیکل کا رخ ان کے پسندیدہ ہوٹل کی جانب ہوتا۔ رفتہ رفتہ ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد جمال صاحب نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ان کے مکتب پر گئے، ان کی نیک نیتی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حکیم صاحب آپ واقعی بہترین نباز ہیں۔ آپ نے مجھ سے جو کہا تھا کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تم کچھ بھی کھا سکتے ہو، تب مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس وقت شدید نقاہت بھی محسوس کر رہا تھا اور میں بہت تکلیف میں تھا، لیکن آپ کی بروقت تشخیص اور مشورے سے اب دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے ان کی نبض چیک کی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ جمال صاحب ٹھیک ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیا کیا ہے جمال صاحب؟ انہوں نے حکیم صاحب کو بتایا کہ جب آپ نے پرہیز کرنے سے منع کر دیا تھا تو میں نے اپنی پرہیز ختم کر دی، مکتب سے نکل کر رات کا کھانا اپنا پسندیدہ قورمہ ہوٹل میں بیٹھ کر کھایا، اور اب تک بلا ناغہ وہ مزیدار قورمہ کھاتا ہوں۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عقیل نے بتایا کہ ہما کو یہ بھی بتایا کہ کل دفتر سے واپسی پر میں حکیم صاحب کے پاس گیا تھا، مجھے کچھ گیسٹرک کا درد تھا، ان سے دوا لی تھی۔ اس وقت چونکہ رات کا وقت کافی ہو چکا تھا، سردی بھی خاصی بڑھ گئی تھی، اس لیے ان کے مکتب میں کوئی رش نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ احمد صاحب جس بیماری میں تھے وہ لا علاج تھی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ان کی بیماری کا صرف ایک ہی علاج تھا اور وہ علاج وہ کر نہیں سکتے تھے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا، حکیم صاحب آخر وہ کون سا علاج تھا؟ کہنے لگے، احمد جمال، بیماری کا صرف اور صرف ایک علاج تھا، وہ تھا انسانی گوشت، اور انسانی گوشت کھانے سے ہی ان کی جان بچ سکتی تھی۔ یہ علاج انہیں میں تجویز تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے سوچا اب زندگی کے بقیہ دن وہ ہنسی خوشی گزار لیں، لہٰذا میں نے ان کی دوا بند کر کے انہیں سب کچھ کھانے کی اجازت دے دی۔ ان کی کیفیت میں ان کا 1 ہفتہ زندہ رہنا بھی محال تھا، لہٰذا جب 1 ماہ بعد انہوں نے آ کر اپنی صحتیابی کی خوشخبری مجھے سنائی تو میں حیران رہ گیا۔ جب انہوں نے جمال صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہوٹل جا کر روزانہ اپنا پسندیدہ قورمہ کھاتے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی نبض چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ بیماری ان کے جسم سے جا چکی ہے۔ کل حکیم صاحب کا واقعہ اور آج تمہاری بات سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسپکٹر جاسد سے رابطہ کروں گا، انہیں اعتماد میں لے کر اس کیس کی تحقیقات کراؤں گا، کیونکہ تمہاری بات اور حکیم صاحب کے واقعے کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی معلوم ہوتی ہیں۔ اب جب کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو یہ محض تمہارا خواب نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں جلدی اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ہما کو اب جا کر سکون ملا تھا کہ انہوں نے اس کی بات کو غلط نہیں سمجھا، بلکہ اس کی حقیقت کو بھی محسوس کیا تھا۔ ان کی مکمل چھان بین کا بھی وعدہ کیا۔ صبح تک ہما کا بخار اتر چکا تھا، اب صرف نقاہت باقی تھی۔ صبح جاتے وقت عقیل صاحب کہہ گئے تھے کہ آج انسپکٹر سے بات کریں گے۔
ہما سرتاپاک دعا گو تھی کہ اس کی حقیقت جلد از جلد دنیا پر آشکار ہو اور اس مذموم کام میں ملوث لوگ جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ہما جب دعا میں مصروف تھی، اچانک اس کے سیل کی گھنٹی بجی۔ یا خدایا خیر، یہ عقیل صاحب کی کال تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے انسپکٹر سے بات کر لی ہے، وہ ضروری کارروائی میں مصروف ہیں اور آج بھی اسی جگہ چھاپا مارا جائے گا جو ہما دیکھ آئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ایک چھاپا مار ٹیم بھی ہوٹل کی جانب روانہ کی جائے گی تاکہ جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنے کا موقع ملے۔ ہما نے انسپکٹر اور ان کی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا کی اور پھر مطمئن سی ہو گئی۔ ابھی ہما عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ انسپکٹر کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا پولیس کی ٹیموں نے بیک وقت ہوٹل اور اس دکان پر چھاپا مارا تو اس کی 2 کڑیاں جا کر ایک ہی گروہ سے ملیں اور اس گروہ پر لاوارث لوگوں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ یہاں جو قورمہ سپلائی کیا جاتا تھا وہ کسی جانور کا نہیں بلکہ انسانی گوشت کا تھا۔ یہ بات ہوٹل کے مالک کو بھی معلوم تھی۔ اس نے تھوڑی سی چھان بین اور ہلکے سے چترول میں سب کچھ اگلوا دیا۔ اب وہ ہوٹل میں کام کرنے والے تمام افراد کو گرفتار کروا چکا تھا۔ ہما نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ نے اتنی جلدی اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا تھا اور ملزم کیفر کردار تک پہنچ گئے تھے۔ رات کو جب عقیل صاحب گھر واپس آئے تو وہ ذرا تھکے ہوئے تھے مگر چہرے پر اطمینان موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہما کے نشاندہی پر اس مکان کی پہلی منزل سے 3 لوگوں کو زندہ بازیاب کروا لیا گیا۔ شاید ان لوگوں کی نیکی کام آ گئی تھی جو وہ زندہ بچ گئے تھے، ورنہ اب ان کی باری تھی۔ یوں ہما اور عقیل صاحب دونوں پرسکون ہو گئے۔ بروقت عمل سے 3 معصوم لوگوں کی جان بچ گئی۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔